پیارے دوستو، خانہ کعبہ کا جو بھی دیدار کرتا ہے اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہر مسلمان کعبہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 55 دن پہلے ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام ابراہہ تھا۔ اسے بڑی تکلیف تھی کہ لوگ کعبہ کا حج کیوں کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ یمن آئیں، وہاں ایک گرجا گھر تھا، لوگ وہاں اکٹھے ہوں اور وہاں حج کریں۔ اس لیے اس کا یہ ارادہ تھا کہ کعبہ کو گرا دیا جائے، اس کے بعد لوگ حج کے لیے یمن آئیں۔ وہ غیر مسلم تھا اور اس کا ارادہ بہت خطرناک تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہاتھی لے کر آ گیا کیونکہ اس زمانے میں ہاتھی ہی سب سے بڑا اور طاقتور ہتھیار تھا۔ مکہ والوں پر رعب ڈالنے کے لیے مکہ شریف کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی فوج کو پہلا آرڈر دیا کہ مکہ والوں کے تمام جانور گرفتار کر لیے جائیں۔ وہ گئے اور سارے جانور اکٹھے کر کے لے آئے، جن میں بکریاں، گائیں وغیرہ تھیں، اور اس زمانے میں لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ یہی جانور ہوا کرتے تھے۔ مکہ والے پریشان ہو گئے۔ اس وقت مکہ کے لیڈر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، اور حضرت عبد المطلب اپنی قوم کو لیڈ کرتے ہوئے ابراہہ کے پاس آئے۔ وہ اپنے خیمے میں بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب اس کے خیمے میں جانے لگے تو اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ مکہ کا سردار آیا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو ابراہہ بڑے رعب کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور بڑی عزت کے ساتھ حضرت عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ انہوں نے بات شروع کی جو ابراہہ کے لیے بڑی ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہہ، تم نے ہمارے مکہ والوں کے جانور پکڑ لیے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ان جانوروں کو چھوڑ دو۔ ابراہہ نے کہا کہ میں تو سمجھا آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہوگی، اور میں تو کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے جانوروں کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو اپنی قوم کا بہادر سردار سمجھتا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، ہمارے تو یہ بس جانور ہیں، تم ہمیں وہ واپس کر دو۔ یہ بہت عجیب سی ڈسکشن تھی جو دو لیڈرز کے درمیان ہوئی۔ ابراہہ بہت حیران ہوا اور اس نے آرڈر دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو اپنے جانوروں کی پڑی ہے تو ان کے جانور ریلیز کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب سارے جانور لے کر گئے اور مکہ کے لوگوں کو دے دیے، اور پھر ان سے کہا کہ سارے لوگ مکہ کے آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پیارے دوستو، یہ ہسٹری میں عجیب جنگ تھی۔ ایک ایسا حملہ تھا کہ جس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آگے کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا، اور پھر حضرت عبد المطلب کعبہ کے دروازے پر آتے ہیں اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، آج ان بدبختوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ، کعبہ تیرا گھر ہے، اب تو اس کی حفاظت فرما، اور آج ان غیر ایمان والوں کے سامنے مسلمانوں کی مدد فرما۔ ان دعاؤں کے بعد حضرت عبد المطلب بھی پہاڑ پر چلے گئے۔ اب صرف کعبہ ہے اور دوسری طرف ہاتھیوں کا لشکر ہے۔ پھر ایک عجیب نظارہ دنیا نے دیکھا کہ جب ابراہہ نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ مکہ پر چڑھائی کر دی جائے، ہر چیز کو تہس نہس کر دیا جائے، کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، مگر اس لشکر کا لیڈر ایلیفینٹ جس پر ابراہہ خود سوار ہوتا تھا، اس کا نام تھا محمود۔ تو ابراہہ اسے کھڑا کر کر خانہ کعبہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لشکر کعبے کی طرف جائے، پر وہ ہاتھی اپنی جگہ سے نہ ہلتے۔ انہیں جب مخالف سمت چلایا جاتا تو وہ چلنے لگتے، مگر کعبہ شریف کی طرف وہ مڑ کر نہ چلتے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ اتنے بڑے ہاتھیوں کے لیے ایک چھوٹا سا پرندہ بھیجا جو چڑیا جتنا ہوگا، اور اس کے پنجوں میں کنکریاں تھیں۔
ان ابابیلوں نے جب اپنے پنجوں سے کنکر پھینکے تو وہ کنکر سب سے پہلے ہاتھی پر سوار انسان کو چیرتا، پھر ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین میں پیوست ہو جاتا۔ ان سب کے پر خرچے اٹھ گئے۔ اب دنیا والوں میں ایک رعب طاری ہو گیا کہ اب کعبے کی بے حرمتی نہیں ہو سکے گی۔ کعبہ کو اٹیک کرنے والا اب ہمت نہ کر سکے گا۔ حضرت عبد المطلب کی پہلے ہی بہت عزت تھی، اب وہ اور زیادہ رسپیکٹیبل بن گئے۔ دوستو، اس وقت تو کعبہ کو کچھ نہیں ہوا تھا، مگر قیامت سے پہلے کعبہ کو گرا دیا جائے گا، کعبہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایتھوپیا جو افریقن ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ حبشہ سے ایک حبشی کعبہ کو گرانے اور اس کے نیچے سے خزانہ لوٹنے کے ارادے سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبہ تک پہنچ جائے گا اور کعبہ کو ایمپٹی کر دے گا۔ اصل میں یہ مشہور ہے کہ کعبہ کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے، وہ شخص اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ یہ دردناک قیامت کی نشانی کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا، جب قرآن کے اوراق سادہ رہ جائیں گے اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ایسا وقت بھی اس دنیا نے دیکھنا ہے اور یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔